اس لیے آپ کے پاس آپشن نہیں۔ اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ الیاس گومن نے جو بنگلہ دیش میں احمدی مسلمانوں کو دھمکیاں دی ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ کیا ہے، میں دلائل نہیں دے رہا، میں صرف آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں۔ بنگلہ دیش میں 3 طبقات ہیں، نمبر 1 عوام ہے، نمبر 2 اسمبلی کے اراکین ہیں، نمبر 3 علماء ہے۔ ہم 3 طبقوں نے 3 کام کرنے ہیں۔ آج علماء اس بات کا عہد کریں، دلائل کے ساتھ ختم نبوت کو بیان کریں گے، عوام کو میدان میں کھڑا کریں گے، دلائل پہ ہونے والے شبہات کا جواب دیں گے۔ عوام یہ فیصلہ کرے، ہم قادیانیوں سے بائیکاٹ یوں کریں گے، نکاح کا بائیکاٹ ہوگا، جنازے کا بائیکاٹ ہوگا، تجارت میں بائیکاٹ ہوگا، ہم ان کا سوشل بائیکاٹ کریں گے۔ اور اراکین اسمبلی یہ طے کرے، ہم بنگلہ دیش کی اسمبلی میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیں گے۔ اور آج ہم فیصلہ کر لیں، ہم نے اپنے علماء کو اسمبلی میں بھیجنا ہے، اس کیس کو اسمبلی میں لے کر جانا ہے۔ ہم میدان سے عوام تک حضور کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کریں گے، اور ہم دنیا کفر کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، قادیانیت کو کافر تسلیم کر لو، وگرنہ ان کا علاج وہی ہوگا جو مسلمہ کذاب کے ماننے والوں کا ہوگا۔ ہم وہ فضا نہیں بنا رہے، ہم امن کی بات کرتے ہیں۔ دین نشین کر لو یا ان کو ایوان سے کافر مان لو، وگرنہ راستہ دوسرا ہوگا۔ ہم جاگ کی بات نہیں کر رہے، ہم امن کی بات کرتے ہیں۔ یہ کتنا عجیب و غریب بندہ ہے کہ ساتھ کہہ رہے کہ احمدی مسلمانوں کو یا تو کافر قرار دیا جائے گا یا ان کا حال وہ ہوگا جو مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا تھا، یعنی جنگ کر کے ان کا قتال ہوگا۔ یہ وہ دعویٰ یہاں پہ کرے، پھر کہتے یہ امن کا پیغام ہے۔ اگر کل کو عیسائی آپ کے ساتھ یہ کریں یا کل بریلوی حکومت آ جائے بنگلہ دیش میں، وہ آپ پہ وہ حد لگائیں جو احمد رضا خان لگانا چاہتا تھا، پھر آپ کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ پہلی بات تو یہ، آپ عالم بنتے پھرتے، مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں نے بغاوت کی تھی، دعوے کی بنیاد پہ ان کا قتل نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اور بھی بہت لوگوں نے دعوے نبوت کیے تھے، مسلمان نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعویٰ کر دیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کر دیا تھا، نہیں۔ تو یہ جو آپ کا دعویٰ ہی ہے کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جو تھا وہی ہم آپ کے ساتھ کریں گے، ہم نے تو نہیں کوئی بغاوت کی۔ تو یہ آپ کا جو عقیدہ ہے نا، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی مسلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کیا تھا، تو آپ کیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اصل میں اسلامی تعلیم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ ان کا جو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے نا کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہی ہو جائے گا، اس کے اوپر ہم بس یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ اور اگر بنگالی جو دوست ہیں سن رہے ہیں، ان کو بھی یہ سمجھ لگ جائے گی کہ یہ بندہ جو نفرت پھیلا رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے کہ اگر آپ کا اختلاف ہو تو اسی وقت تلوار اٹھا کے دوسرے لوگوں کے اختلاف کی بنیاد پہ ان کی زندگیوں کو جہنم بنا دیں۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھایا؟ آپ لوگ عالم بنتے پھرتے ہیں اور ایسی دھمکیاں دیتے ہیں، آپ کو پہلے بھی پتہ ہے احمدی مسلمانوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ بعض کے جو باپ ہے وہ جیل میں ہیں سالوں سے، اپنی فیملیز کو نہیں مل سکتے، ان کی زندگیاں خطرے میں پڑی ہوئی ہیں، اور آپ لوگ یہ کھل کے تقریریں کر رہے ہیں تاکہ نفرت پھیلے عوام میں۔ پھر آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا آپ یہ کام کریں، ہم تو کہتے ہیں حکومت یہ کام کرے۔ تو ایسی تقریریں جب آپ کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو یہ الیاس مومن سے جو ہے بہت شدید گمراہ ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو معاملہ ہے ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں۔